بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی مختصر نشست کا موضوع ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی اہمیت و فضیلت۔ تعوذ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا، اور اصطلاح میں اسے مراد اللہ کی پناہ طلب کرنا، شیطان مردود کے شر سے، اس کے نقصانات سے، اس کے وساوس کے اثرات سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا ہے، اور اس کی دشمنی کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد جب ملائکہ کے ساتھ شیطان کو بھی سجدے کا حکم ملا تو اطاعت کرنے کی بجائے الٹا اس نے حکم عدولی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، یہ راندہ درگاہ ہوا، یہ دھتکارا گیا۔ تو اس نے فوراً ایک مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بولا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ اٹھنے کے دن تک مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مطالبہ قبول فرمایا اور فرمایا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت ہے لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ چنانچہ اس نے اور زیادہ سرکشی اختیار کی، دھمکی امیز الفاظ میں بولا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ شخص جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہی کا شکار کر دیا، جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ٹھہرا، میں اس کی سیدھی راہ پہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور صرف بیٹھنے پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان کی اولاد میں سے اکثر کو آپ شکر گزار یعنی اطاعت گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں، لیکن تیرا زور میرے خاص بندوں پہ نہیں چلے گا۔ ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اس کا زور، اس کے دلائل کا زور ان لوگوں پہ نہیں چلے گا جو اہل ایمان ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، بلکہ شیطان کے وساوس کا زور، بلکہ اس کے شکوک و شبہات صرف ان لوگوں پر چلیں گے جو اس کے ساتھ دوستی لگائیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور وہ شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیطان کی طاقت، شیطان کے زور سے کیا مراد ہے، کہ وہ کس حد تک انسان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کوئی بزور طاقت انسان کو غلط راستے پہ نہیں لگا سکتا، نہ ہی اس کے پاس کوئی عقلی و نقلی دلائل ہے، بلکہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کن خیالات پیدا کرتا ہے، اور شکوک و شبہات کا انسان کو شکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بھی واضح فرمایا، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو ہمہ وقت وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، یعنی وہی اس کو، وہ جو مقرر شدہ شیطان ہے وہی اس کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہمیشہ ہٹاتا رہتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا اور فلاں کو کس نے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اس کے بعد خاموش ہو جاؤ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر
تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھ لیا کریں۔ دوسرا بڑا مقام، جتنے بھی امور غلط امور ہیں ان کے شرور سے، ان کے نقصانات سے، بالخصوص بری عادات و خصائل کے نقصانات سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا۔ بالکل اسی طرح نماز میں وسوسوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی تلقین فرمائی۔ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے تو وہ تعوذ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر جس کروٹ میں وہ لیٹا ہوا ہے اس کروٹ میں ہلکا سا تھوک دے۔ بالکل اسی طرح اگر کتے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، گدھے کی آواز سنے تو تعوذ کہے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ ان کو رات کے وقت جس وقت یہ آوازیں نکالیں تو حقیقت میں ان کو وہ چیز نظر آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی شیاطین، اس لیے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی تعوذ کا حکم دیا۔ وہ تعوذ کے قبیل سے ہی الفاظ ہیں لیکن الفاظ تھوڑے سے زائد بھی ہیں، جیسے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی حفاظت اور نظر بد سے ان کو محفوظ کرنے کے لیے بھی تعوذ کا ہی حکم دیا۔ ارشاد فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی جگہ پہ پڑاؤ کریں اور اس جگہ پر جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں کسی چیز کا خطرہ محسوس ہو تو اس سے تحفظ کے لیے بھی تعوذ پڑھیں۔ اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور تعوذ کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا۔ بالخصوص ہم قرآن مجید کے دروس کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا میں تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو قرآنی احکامات پر اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔